السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ مدینہ منورہ کا بہت ہی خوبصورت باغ ہے کھجور کا۔ اس باغ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ہر چیز کھجور یا اس کے پتوں سے یا اس کے تنے سے تیار کی گئی ہے۔ جیسے آپ داخل ہوں گے تو سامنے یہ پارکنگ ایریا ہے اور اس کے بعد پھر یہ اس باغ کا مین گیٹ ہے۔ بہت خوبصورت باغ ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی یہاں آنا ہوا تھا لیکن وہ صبح کا ٹائم تھا۔ اب اس دفعہ ہم رات کو آئے ہیں۔ رات کا ایک الگ منظر ہے۔ شام 4 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک یہ کھلا رہتا ہے۔ اس کی کوئی ٹکٹ یا انٹری فیس نہیں ہے۔ اس مزرعہ کا نام ہے کرانیف النخیل۔ کرانیف اس چیز کو کہتے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کھجور کے یہ درخت کے، یہ جہاں سے اس کی شاخیں کٹی ہوتی ہیں اس کو کرانیف کہتے ہیں، اور یہ اسی سے انہوں نے کاٹ کے بنائے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ پورے باغ کی دیوار اسی طرح انہوں نے تیار کی ہے۔ قرون اولیٰ میں قرآن پاک اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور یہ کھجور کے جو شاخ ہے یہ والا حصہ، یہ وہ چیز ہے، اور یہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی رسی۔ بہت ہی خوبصورت باغ ہے۔ آپ جب بھی مدینہ منورہ آئیں تو لازمی اس باغ کا وزٹ کریں۔ میں انشاءاللہ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لوکیشن دے دوں گا۔ یہ باغ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، احد پہاڑ کے پیچھے۔ یہ آپ دیکھیں، باغ کے نیچے نہر جاری ہے اور سامنے دروازہ ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو جنت اللہ نے کیسی خوبصورت بنائی ہوگی، وہاں بھی نیچے نہریں جاری ہوں گی، اوپر محل ہوگا۔ جیسے ہی آپ داخل ہوں گے مین گیٹ سے تو سامنے آپ کو یہ منظر دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ، بڑی دلچسپی سے کسی نے اس باغ کو بنایا ہے، اور یہ پورا مین ایریا ہے اس باغ کا۔ جیسے آپ داخل ہوں گے تو دائیں طرف یہ کافی شاپ ہے، یہاں سے آپ کوئی پانی، جوس یا کافی وغیرہ اپنے لیے لے سکتے ہیں۔ اور اس کی بھی آپ دیکھیں پوری چھت، اس کی دیوار، حتیٰ کہ جو فانوس ہیں وہ بھی کھجور کے درخت سے ہی تیار کیے گئے ہیں۔ اور کافی شاپ کے سامنے یہ سٹنگ ایریا ہے، یہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں یہاں جو اندر مسجد ہے اس کی زیارت کے لیے۔ بہت خوبصورت مسجد ہے، سبحان اللہ، اور پوری کھجور کے درخت سے ہی تیار کی گئی ہے۔ یہ آپ لائٹ دیکھیں، لائٹ بھی پوری کھجور کے پتوں سے، اس کی شاخوں سے تیار کی گئی ہے۔ ویسے کمال ہے، جس نے بھی یہ چیز بنائی ہے اس نے کمال کیا ہے۔ یہ مسجد کا دروازہ ہے، اور اس طرف شوز ریک، وہ بھی کھجور کا ہی تیار کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، کھجور کے پتوں سے یہ پوری الماری تیار کی گئی ہے جوتے رکھنے کے لیے۔ اور یہ جو مسجد کی دیوار ہے یہ آپ دیکھیں، اس میں بھی وہی چیز استعمال ہوئی ہے۔ یہ آدمیوں کا ایریا ہے، عورتوں کی الگ سے جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں مسجد کا دروازہ، اس کی در و دیوار، اس کی چھت، سب کھجور کے ہی پتوں سے، اس کی شاخوں سے تیار کی گئی ہے۔ یہ یہاں کی سب سے یونیک چیز ہے۔ اور آپ خوبصورتی دیکھیں مسجد کی، سبحان اللہ، حتیٰ کہ ٹیشو رکھنے کے لیے جو باکس بنائے گئے ہیں وہ بھی کھجور سے ہی تیار کیے گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، اسی طرح یہ مسجد کے درمیان میں جو پلر ہے وہ بھی کھجور کا تنا ہے، اور صاحب جو لائٹیں لٹکی ہوئی ہیں یہ بھی سارا اسی سے ہی کام ہوا ہے۔ اور اس طرف یہ مسجد کا محراب ہے۔ مسجدیں تو آپ نے بھی زندگی میں بہت دیکھی ہوں گی، میں نے بھی بہت مسجدیں دیکھی ہیں، لیکن یہ سب سے ایک منفرد مسجد ہے۔ اس کی چٹائیاں بھی کھجور کے پتوں سے ہی بنائی گئی ہیں۔ اس میں اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف کھجور کا ہی کام آپ کو نظر آئے گا۔ اب چلتا ہوں میں اس کا وضو خانہ آپ کو دکھانے کے لیے۔ اس میں یہ سامنے ایک طرف مردوں کا ہے اور ایک طرف عورتوں کا ہے۔ یہ الٹے ہاتھ مردوں کا ہے اور بہت صاف ستھرا ہے۔
یہ آپ دیکھیں بہت بہترین انداز سے اس کو بنایا گیا ہے. آپ کسی وقت بھی یہاں وزٹ کر سکتے ہیں. یہ شام 4 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک کھلا ہوتا ہے اور اکثر مدینہ والے فیملی کے ساتھ یہاں پہ آ کے رات کو ٹائم گزارتے ہیں. یہ آپ دیکھیں ٹیشو بھی ہے، صابن بھی ہے، صفائی ستھرائی بہترین ہے. مستقل ایک آدمی یہاں پہ رکھا ہوا ہے جو ہر وقت یہاں صفائی کرتا رہتا ہے. اور وضو خانے کی چھت بھی ماشاءاللہ کھجور کے پتوں سے ہی بنی ہوئی ہے. یہ ایک حال ہے اسی باغ میں، اگر کسی نے کوئی فنکشن کرنا ہو، کوئی پارٹی کرنی ہو تو وہ پھر اس کو کرائے پہ لے لیتے ہیں. تو یہ حال رینٹ پہ دینے کے لیے انہوں نے رکھا ہے. کافی کھلا حال ہے، کوئی 50-60 لوگ تو آسانی سے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس باغ کی کھجوریں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، بالکل تیار ہونے والی ہیں. یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اثمار المدینہ، مدینہ کا پھل، مدینہ کی پہچان. تو مختلف قسم کی کھجوریں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں. اور یہ پانی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی کے ساتھ جوڑی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو سارے پھل، سارے جاندار، سارے درخت پانی سے ہی سیراب ہوتے ہیں، اس لیے پانی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے علاوہ یہ ایک آبشار بھی ہے اس باغ کے اندر. ساتھ ہی آپ دیکھیں یہاں بھی کچھ کھجور لگی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ بہت خوبصورت پارک ہے. آپ جب بھی آئیں مدینہ منورہ تو لازمی اس کا بھی وزٹ کریں. آپ کو یہ جگہ بہت پسند آئے گی، خاص طور پہ اگر بچے آپ کے ساتھ ہیں تو وہ بھی خوب انجوائے کریں گے یہاں پہ.